تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب میں کچھ چیزوں پر بحث کی گئی ہے جو قرآن پاک کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے میں معاون ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 23-24 پر مبنی ہے۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو گے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے لیے تیار ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 23-24۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر آپ کو سچا ہونا چاہیے، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عام طور پر شک کی جڑ جہالت ہے۔ جب کوئی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے گا تو وہ کمزور ایمان کے ساتھ رہ جائے گا۔ کمزور ایمان اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور دھمکیوں پر شک کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی شخص اس کے وعدوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی دھمکیوں سے بچ سکتا ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں۔ صحیح رہنمائی والے اسلامی علم سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے شکوک و شبہات سے بچتے ہیں۔ اس کی طرف اس باب کی ابتدائی آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 2-5۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اب پر نازل کیا گیا اور جو اب سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ پختہ ایمان رکھنے والے اور اپنے ایمان پر صرف ضد کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ سابقہ اسلامی علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے اور اعمال کو بہتر بناتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ کرے، جبکہ ضدی مسلمان اسلامی علم سے ناواقف ہے اور محض اندھی تقلید کرتا ہے۔ چونکہ وہ اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے رویے اور اعمال میں بہتری نہیں لائیں گے اور مشکل حالات میں ان کے لیے صبر کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، خواہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ضد سے بچنا چاہیے جس کی جڑ اندھی تقلید میں ہے، اور اس کے بجائے اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے یقین کو اپنانا چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر قائم رہیں گے اور ان شکوک و شبہات سے دور رہیں گے جو ان کے ایمان کو خراب کر سکتے۔ باب 2 البقرہ آیت 23۔ اور اگر تم اس چیز میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اگلی بات قابل غور ہے کہ ایک شخص جو بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہونا ہے۔ اگر اس سے بڑا درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا، حتیٰ کہ نبوت خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا مقام اتنا بلند ہے۔ اس لیے انسان کو دنیاوی درجات سے بچنا چاہیے جو فطرتنا چست ہیں اور دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ جامع ترمذی نمبر 2376 میں ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ مال و دولت کی خواہش ایمان کے لیے 2 بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ مہلک ہے جنہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھیڑوں کے ریوڑ پر جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نظر انداز کر دے گا اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں جہانوں میں مشکل زندگی گزارے گا چاہے دنیا ان کے قدموں میں کیوں نہ ہو۔ باب 20 آیات 124-126۔
اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی، اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن کر اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص عملی طور پر اللہ کے سب سے بڑے بندے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور پر انسان کو تمام دوسری چیزوں جیسے سوشل میڈیا، فیشن، ثقافت اور لوگوں کا بندہ اور غلام بننے سے بچاتا ہے۔ انسان کو ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ چونکہ غیر مسلم عرب عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور تمام نوع انسانی کے لیے ایک مستقل چیلنج رکھا کہ وہ قرآن کریم کے مشابہ ایک باب تیار کریں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس کی اصل الہی نہیں ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 23 تا 24۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو، اگر آپ کو سچا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ چیلنج نہ صرف قرآن پاک کے تعلیل سے مطابقت رکھنے والی آیات تیار کرنے کا ہے، بلکہ ایک ایسی آیات اور باب تیار کرنا ہے جو قرآن پاک کے ہر پہلو سے میل کھاتا ہو، جیسے کہ اس کی تمام تر نوعیت، اس کی ہر حالت پر اطلاق کرنے کی صلاحیت، ہر جگہ اور زمانہ، جاہل اور باشعور لوگوں کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت، عملی مشورے فراہم کرنے کی صلاحیت جو کسی کی زندگی میں ایسے تصورات پیش کرنے کے بجائے آسانی سے لاگو ہو سکتی ہے جو مفید تو لگتے ہیں لیکن عملی طور پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں ظاہری اور لطیف دونوں معانی کے ذریعے علم کی مختلف سطحیں ہیں۔ باب 11 ہود آیت 1۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو مکمل کیا گیا ہے اور پھر اس کی طرف سے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو حکیم اور باخبر ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ بے مثال ہیں اور اس کے معنی سیدھے سادے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے الفاظ اور آیات انتہائی فصیح ہیں اور کوئی اور کتاب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن پاک میں پچھلی امتوں کی تاریخ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ ہر نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہر برائی سے روکتا ہے، جو ایک فرد کو متاثر کرتے ہیں اور جو پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں تاکہ ہر گھر اور معاشرے میں انصاف، سلامتی اور امن پھیل جائے۔ قرآن مجید مبالغہ آرائی، جھوٹ یا کسی جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، شاعری، کہانیوں اور افسانوں کے برعکس۔ تمام آیات فائدہ مند ہیں اور ان کا عملی طور پر کسی کی زندگی پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قرآن پاک میں ایک ہی کہانی کو دہرایا جاتا ہے تو مختلف اہم اسباق کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ دوسری تمام کتابوں کے برعکس، قرآن پاک کا بار بار مطالعہ کرنے پر کوئی شخص بور نہیں ہوتا۔ قرآن کریم وعدے اور تنبیہات فراہم کرتا ہے اور ناقابل تردید اور واضح دلائل کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے۔ جب قرآن پاک کسی ایسی چیز پر بحث کرتا ہے جو تجریدی معلوم ہو سکتی ہے، جیسے صبر کو اپنانا، تو یہ ہمیشہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ایک سادہ اور عملی طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس میں خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شامل ہے، ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں۔ اس طرح ان کو ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہونے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ سیدھا راستہ اس شخص کے لیے واضح اور دلکش بناتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور حقیقی کامیابی کا خواہاں ہے۔ قرآن پاک کا علم لازوال ہے کیونکہ اس کا اطلاق ہر معاشرے اور دور میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہر جذباتی،
معاشی اور جسمانی مشکل کا علاج ہے جب اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہر ایک فرد پورے معاشرے کو درپیش ہر مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے۔ صرف تاریخ کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن معاشروں نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا وہ اس کی ہماگیر اور لازوال تعلیمات سے کس طرح مستفید ہوئے۔ صدیاں گزر گئیں، ابھی تک قرآن پاک میں ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تاریخ کی کوئی اور کتاب اس معیار کی حامل نہیں ہے۔ باب 15 الحجر آیت 9۔ بے شک ہم نے ہی اس پیغام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمیونٹی کے اندر پائے جانے والے بنیادی مسائل پر بحث کی اور ان سب کا عملی علاج بھی تفصیل سے بتایا۔ جڑ کے مسائل کو درست کرنے سے ان گنت شاخوں کے مسائل جو ان سے پیدا ہوتے ہیں خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اس طرح قرآن پاک نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے جن کی ایک شخص اور معاشرے کو دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔ باب 16 النحل آیت 89۔ اور ہم نے تم پر ہر چیز کی وضاحت کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ یہ سب سے بڑا لازوال معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، لیکن حق کی تلاش اور اس پر عمل کرنے والوں کو ہی اس سے فائدہ پہنچے گا، جبکہ اپنی خواہشات اور اس سے چیری چننے والوں کو دونوں جہانوں میں نقصان ہی ہوگا۔ باب 17 الاسرا آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ اور باب 2 البقرہ آیات 23 تا 24۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو، اگر آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکہ کے غیر مسلموں اور اہل کتاب کو جہنم کی آگ سے ڈرایا کیونکہ وہ قرآن کریم کی ابتدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین رکھتے تھے۔ اسے مکہ کے غیر مسلم عربی زبان پر عبور رکھتے تھے اور اس کی الہامی اصل کو واضح طور پر پہچانتے تھے کیونکہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی میل نہیں کھا سکتے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مالک ہیں۔ مدینہ میں اہل کتاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو پہچانا جیسا کہ ان کے آسمانی صحیفوں میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ صرف ایک چیز جس نے دونوں گروہوں کو حق کو قبول کرنے سے روکا تھا وہ ان کی دنیاوی چیزوں سے محبت تھی جو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی سے حاصل کی تھیں، جیسے کہ دولت اور سماجی حیثیت۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان نعمتوں سے برتاؤ اور ان کا استعمال کرنا ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ چونکہ دنیاوی چیزوں کے لیے ان کی خواہشات بہت مضبوط تھیں، اس لیے انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا۔ باب 2 البقرہ آیت 24۔ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عموماً آگ کافروں کا ٹھکانہ ہے کیونکہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنے میں ناکام رہے۔ باب 51 ذریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کرے۔ جس طرح ایک شے جو اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل میں ناکام ہو جاتی ہے اسے ناکامی کا لیبل لگا کر ضائع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی نام کی ایجاد اگر وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کر سکی تو قیامت کے دن ضائع ہو جائے گی۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔